السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واسعد اللہ اوقاتکم بکل خیر نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حجۃ الوداع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اپنی حیات طیبہ میں ایک ہی حج کیا ہے، اور وہ حج سن 10 ہجری میں، دن 9 ذی الحج سن 10 الہجری، اور دن ہے یوم جمعہ کا دن، اور وقت ہے عصر کا جب آپ نے یہ خطبہ دیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ خطبہ تو جو ہے وہ ظہر اور عصر ملا کر کے جو ہے وہ دیا جاتا ہے، یہ کون سا خطبہ ہے؟ جی ہاں، وہ جو خطبہ آپ نے دیا وہ یوم عرفہ کا خطبہ، اس کے بعد میں آپ نے علیحدہ سے عرفات کے میدان میں آپ تشریف فرما ہیں، اپنی اونٹنی القصوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور آپ کے چاروں طرف اتقیاء و ابرار، متقی جمع اتقیاء یعنی جتنے متقی تھے اور ابرار تھے، وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سننے کے لیے بیتاب تھے۔ تمام قبائل عرب اس وقت حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیث التفت، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف پن ڈراپ سائلنس اینڈ وتھ فل آف کنسنٹریشن، کہ کوئی ایک آواز چوں چاچی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا آخری خطبہ لوگوں کو دے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں لوگوں سے، اے لوگوں، یہ میرا آخری یوم عرفہ حجۃ الوداع کا خطبہ ہے۔ حجۃ الوداع آخری خطبہ۔ لوگوں نے جب یہ سنا، لوگوں کی چیخ پکار، رونا شروع ہو گئے۔ مجال ہے کہ اتنی آواز بلند ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ ان کی آواز بلند ہو جائے۔ اس کا خیال رکھتے ہوئے لوگ سبک رہے ہیں، سسک رہے ہیں۔ کیا مشہد العظیم ہے، کیا گریٹسٹ سین ہے، نہ صرف امت اسلامیہ کے لیے، پوری دنیا میں ایسا سین اس کے پہلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے بعد کسی نے نہ دیکھا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبک رہے ہیں، بکاء شدید، آپ رو رہے ہیں۔ کیا حال ہوگا اصحاب رسول کا، اتقیاء کا، ابرار کا، قبائل عرب جو سن رہے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ آپ یو کینٹ امیجن۔ لیکن آپ میں اگر محبت شوق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو آپ یقیناً محسوس کریں گے کہ کس طرح سے وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پن ڈراپ سائلنس میں سن رہے تھے اور اندر ہی اندر رو رہے تھے کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسی بات نہ کہہ دیں۔ سب کو ڈر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹک ٹکی باندھے ہوئے، مجال ہے کہ کوئی ادھر سے ادھر ہو جائے۔ حجۃ الوداع کا یہ منظر عظیم، مشہد العظیم کتنا خوبصورت رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف کل قبائل عرب حول التفت، اور ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس خطبے میں آپ کی 3 امپورٹنٹ باتیں ہیں: امور دین، اہل بیت جی، والامور المسلمین. یہ 3 پوائنٹس کے اوپر آپ کا جو خطبہ ہے اس کو سننے کے لیے کوئی کہتا ہے 40,000، کوئی کہتا ہے 1,30,000، کوئی کہتا ہے 1,24,000. المہم جمع غفیر، جمہور جو ہے آپ کو سن رہا ہے، مجال ہے کہ کوئی چوں چاں چی کر دے، کوئی آواز آ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ حج علی شرع ابراہیمی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اور دین سیکھنے کے لیے خذوا عنی مناسککم، یو ٹیک فرام می یور ریچولس. حج کے اندر جو ریچولس ہیں، کب کہاں کیا کرنا ہے، خذوا عنی مناسککم. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے کی یہ آگے بڑھ رہے ہیں، تشریف فرمائے آپ القصوہ، آپ کی موٹی مبارک پر. اور یہ جو منظر آ رہا ہے وہ آپ لوگ دل تھام کے بیٹھیے. اگر آپ عاشق رسول ہیں تو بے شک آپ کی آنکھوں سے آنسو گریں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام باتوں کو جو ایام الجاہلیہ کے تھے کو اپنے پیروں کے نیچے روند دیا، کچل دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کئی خطبے دیے، لیکن یہ جو خطبہ ہے خطبۃ البلاغ یعنی خطبۃ الوداع، یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے. اب آپ دل تھام کر کے بہت ہی غور و فکر و دھیان کے ساتھ میں اور ذمہ داری سمجھتے ہوئے ان تمام باتوں کو سن لیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے کے دوران کہیں. علیہ وآلہ وسلم خطبے کا جو پہلا پوائنٹ دے رہے ہیں، آپ سنیے اور احساس کیجئے، اس کو محسوس کیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں: ایھا الناس اسمعوا قولی فانی لا ادری لعلی القاکم بعد عامی ھذا بھذا الموقف ابدا. اے لوگوں غور سے سنو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لوگوں سے کہ اے لوگوں غور سے سنو. فانی لا ادری، کیونکہ میں نہیں جانتا، لعلی القاکم بعد عامی ھذا، اس سال کے بعد میں آپ سے ملوں. بھذا الموقف، یہ کون سا موقف ہے، کون سا پلیٹ فارم ہے؟ عرفات کا پلیٹ فارم. بھذا الموقف ابدا یعنی نیوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس پلیٹ فارم سے یہ میرا آخری خطبہ ہے. لوگ سبک رہے ہیں، رو رہے ہیں، دل کو چیر دینے والی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ یہ میرا آخری خطبہ ہے تمہارے سامنے. لعلی لا القاکم، میں تم سے پھر یہاں پر القا یعنی میٹنگ، ملوں گا تمہارے ساتھ. اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں: ایھا الناس ان دماءکم واموالکم علیکم حرام الی ان تلقوا ربکم کحرمت یومکم ھذا وکحرمت شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اے لوگوں، دماءکم دم یعنی بلڈ، تمہارا بلڈ یعنی تمہاری زندگی، واموالکم
اور تمہارے مال، اموال، پراپرٹی، یہ سب حرام علیکم. ایک دوسرے مسلمان جو اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرے یا اس کے اموال کو چھیڑے، ضبط کرے، کھا جائے، ان کے لیے کہ الا ان تلقوا ربکم، کیونکہ تمہیں اپنے رب کے ساتھ میں ملنا ہے، اس کے ساتھ میں تمہاری میٹنگ ہونی ہے، وہ تم سے سب پوچھے گا. جس طرح سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کا خون نہیں کر سکتا، مال ہڑپ نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے جس طریقے سے اپنے جان و مال کی آپ حفظ و امانت اپنے پاس رکھتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اسی طرح سے آج کا دن، یہ شہر یعنی یہ مہینہ اور یہ زمین، یہ جگہ عرفات کی، وَبَلَدِكُمْ هَذَا، بلد مانے کنٹری، گاؤں، شہر، جو بھی کہیں آپ، وَفِي بَلَدِكُمْ هَذَا، کہ آج کے بعد میں کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کا نہ خون کرے گا، نہ اس کا مال ہڑپ کرے گا، نہ اموال ہڑپ کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ جاری ہے. آپ فرما رہے ہیں وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ وَقَدْ بَلَّغْتَ فَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا. انکم ستلقون ربکم، تمہیں اپنے رب کے ساتھ میں ملنا ہے، ملاقات ہوگی. فیسألکم عن اعمالکم، اس دن آپ سے اللہ عز و جل آپ سے آپ کے اعمال کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی، انویسٹیگیشن ہوگی، انٹروگیشن ہوگی، سوال جواب ہوں گے. وقت بلغت، میں نے آپ تک یہ بات پہنچا دی. فمن کانت عندہ امانتن، اور جس کسی کے پاس کسی کی امانت ہے، فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا، تو وہ اس امانت کو صاحب الامان، جس نے آپ کے پاس میں امانت رکھی تھی، اس کے پاس میں لوٹا دے، اس کو پہنچا دے. بتائیے آپ، اتنی گریٹ بات. آج ہم مسلمان کیا اس بات پر چل رہے ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے وقت کہی؟ آج ہم چاہ رہے ہیں اس کا بھی کھا جاؤں، اس کا بھی کھا جاؤں، یہ بھی کھا جاؤں، یہ بھی کھا جاؤں. کس لیے؟ کس لیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی کی امانت کو کھا جائیے، ہڑپ جائیے، قبضہ کر لیجئے. جو اموال کا، ان امانتوں کا حقدار ہے، اس کو اس کی امانت لوٹا دیجئے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے وقت کہا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں. جو نیکسٹ پوائنٹ آپ نے بتایا بہت بہت امپورٹنٹ ہے. حالات حاضرہ کو دیکھیے آپ اور اس خطبے کے اس پوائنٹ کو دیکھیے. حضور فرما رہے ہیں ان کل ربا موضوع ولکن لکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. بے شک ہر طریقے کا، کسی بھی قسم کا، ان واٹ سو ایور کائنڈ، انٹرسٹ، بیاج، سود ہے، حرام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سسٹم کو ایبولش کیا، ختم کیا. موضوع یعنی اپنے پیروں کے نیچے کچل دیا، روند دیا. کتنا برا ہے سسٹم یہ. وَلَكِنْ لَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر آپ نے مثال کے طور پر 10,000 کسی کو دیے ہیں تو آپ صرف 10,000 ہی اس سے واپس لیں. اس سے کچھ بھی 1%، 2%، 5% کچھ نہیں. جتنا آپ نے دیا ہے اس کے حقدار ہیں آپ، وہ آپ کو ملنا چاہیے. لا تظلمون ولا تظلم،
نہ آپ کسی کے اوپر ظلم کریں اور نہ کوئی آپ پر ظلم کرے، یعنی آپ کسی کو تنگ کریں، پریشان کریں، نقصان پہنچائیں کسی بھی شکل میں، نہ آپ کسی کو ظلم کریں نہ کوئی آپ پر ظلم کرے۔ شانتی کیسے آئے گی؟ آج لڑائیاں، جھگڑے، فساد جو ہو رہے ہیں اس کو روکنے کا کوئی سسٹم ہے؟ نہیں ہے کوئی سسٹم۔ یہ سسٹم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، لا تظلمون ولا تظلمون۔ اس کانٹیکسٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ قضى اللہ انہ لا ربا، قضى اللہ یعنی اللہ کا حکم، امر اللہ، انہ لا ربا یعنی نو مور انٹرسٹ، بیاج، سود، آج کے بعد لا ربن، نو انٹرسٹ۔ جو سسٹم آف انٹرسٹ ہے جو العباس بن عبد المطلب کے زمانے سے تھا، وہ کمپلیٹلی ایبولش، ختم۔ آج کے بعد کوئی انٹرسٹ نہیں، کوئی بیاج نہیں۔ یہ آج جو دنیا بھٹک رہی ہے، ننگائیت پہ جا رہی ہے، یہ اس کا ایک بہت بہت بڑا ریزن ہے یہ انٹرسٹ۔ حرام کا مال کھلایا جا رہا ہے، حرام کھلایا جا رہا ہے، حرام کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ تو جب آپ حرام کھلائیں گے تو رزلٹ بھی تو حرام ہی ہوگا نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹرسٹ، بیاج، سود کے اوپر حجۃ الوداع پر کتنے بیوٹیفل وے میں ہم سب کو سمجھایا ہے۔ کاش ہم سب لوگ سمجھ جائیں، ہم سارے لوگ اس سسٹم سے باہر آ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خطبہ آپ کا جاری ہے، آپ فرما رہے ہیں اما بعد ایھا الناس فإن لکم علی نسائکم حقا ولہن علیکم حقا، یعنی مرد حق رکھتا ہے اپنی بیوی پر اور بیوی حق رکھتی ہے اپنے مرد پر۔ تو جب عورتیں یعنی بیوی اپنے مرد کے تمام جائز حقوق ادا کرتی ہے تو مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کے تمام رہن سہن، کھانا پینا، خرچہ، تمام کی ذمہ داری اس مرد کی ہے۔ اسی سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاسْتَوْصِوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، یعنی آپ وصیت فرما رہے ہیں عورتوں کے متعلق کہ آپ کا معاملہ عورتوں کے ساتھ، یہ تو آپ کی بیوی ہو گئی، آپ کی والدہ ہو گئی، آپ کی بیٹی ہو گئی، یہ نہیں، یہ اکیلے نہیں، بالنساء خیرن، جتنی بھی عورتیں ہیں ان کے ساتھ میں خیر کا معاملہ ہونا چاہیے، شر کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ واستوصوا بالنساء خیرا، اور اس میں آپ کی والدہ، آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی، جتنی عورتیں ہیں ان سب کے ساتھ میں آپ کو بہت ہی نرمی سے پیش آنا ہے۔ بی سافٹ اینڈ کائنڈ ٹو دیم، ان کے ساتھ میں آپ کو لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، اور نہ بیوی کو اپنے خاوند کے ساتھ لڑنا جھگڑنا چاہیے۔ دونوں کے حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے ہیں کہ تم پر ان کا حق ہے اور ان کا تم پر حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ جاری ہے، آپ فرما رہے ہیں ایک بہت بہت امپورٹنٹ ٹاپک، موضوع، پوائنٹ، اس کو آپ سب لوگوں کو سمجھنا بہت بہت ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں ایھا الناس لا تقربوا الزنا، اے لوگوں زنا یعنی ایڈلٹری کے نزدیک بھی مت جاؤ، لا تقربوا الزنا یعنی اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ حجۃ الوداع پر اتنا امپورٹنٹ ٹاپک آپ نے چھیڑا،
آج کیا ہو رہا ہے؟ پورا کا پورا ویسٹرن ورلڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجۃ الوداع کے جتنے پوائنٹ ہیں ان کے خلاف کام کر رہا ہے. تمام ٹی وی، سنیما، یہاں پر کیا آپ کو سکھایا جا رہا ہے؟ ایڈلٹری، ریپ، فحاشی، ننگائیت. کیوں؟ کیونکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں اور حضور پسند نہیں ہیں. اور بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بھائی، ہمارے مسلم بھائی اس بات سے غافل ہیں اور سمجھ نہیں رہے ہیں کہ آخر وہ کیوں ان کے باتوں کو فالو کر رہے ہیں. آج پورا ویسٹرن ورلڈ لگا ہوا ہے. حضور نے فرمایا لا تقربوا الزنا. پورا ویسٹرن ورلڈ لگا ہے. آزادی آزادی آزادی. ننگے گھومو، کپڑے کم پہنو، تخلیط، مرد عورت کی تخلیط کرائی جا رہی ہے جس سے نہ رہے گا پاس نہ بجے گی بانسری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا تقربوا الزنا. کسی بھی قسم سے اگر زنا کی گنجائش ہے تو اس سے دور ہو جاؤ، ہٹ جاؤ وہاں سے. اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضور کے قول کے اگینسٹ میں مہم چلا رہے ہیں. ٹی وی، سنیما، کیا ہے؟ سب یہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے اس مبارک موقع پر آپ کا خطبہ جاری ہے. آپ فرما رہے ہیں اونلی اینڈ اونلی، صرف اور صرف اللہ عز و جل کی عبادت کرو. 5 وقت کی نماز پڑھو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. 30 رمضان الکریم کے روزے رکھو، زکوٰۃ دیتے رہو. اور 5واں جو پلر آف اسلام حج ہے اس کے لیے من استطاع سبیلا، جس کی حیثیت ہے، جو اس قابل ہے کہ وہاں جا سکتا ہے تو وہاں جائے اور 9 ذی الحج کو مقام عرفات پر ٹھہرے، یعنی حج کرے. یہ اتنے سارے پوائنٹ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیے کہ کوئی آدمی گمراہ نہ ہو جائے، کوئی ادھر سے ادھر بھٹک نہ جائے. حضور کا خطبہ جاری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہم سب مسلمان بھائی بھائی ہیں. We all in the sight of Allah are equal. برابر ہیں. کوئی کسی سے بڑا نہیں ہے. کسی کو کسی پہ برتری حاصل نہیں ہے. نہ عربی کو عجمی پر، نہ عجمی کو عربی پر، نہ گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر. ہم سب اللہ عز و جل کے آنکھوں کے سامنے برابر ہیں. اس کی سائٹ میں ہم سب برابر ہیں، ایکول ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں برتر وہ ہے، تم میں سب میں وہ برتری حاصل ہے تقوی القلوب، جس کا دل اللہ سے خوف کھاتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے. اندھیرا ہو یا اجالا ہو وہ اس سے حیا کرتا ہے، اس سے شرم کھاتا ہے. جو 24 گھنٹے اللہ عز و جل سے محبت کرتا ہے، اس کا خوف کھاتا ہے کہ میں کوئی غلط کام نہ کر دوں، وہ شخص اللہ کی نظروں میں برتر ہے دوسرے لوگوں سے. لیکن عام معنی تمام لوگ اللہ کے سامنے برابر ہیں. صرف وہ جس کے پاس میں تقویٰ ہے وہ اللہ کے زیادہ نزدیک ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ جاری ہے. آپ فرما رہے ہیں ریممبر، یاد رکھنا، اس بات کو گانٹھ باندھ لینا، ذہن نشین کر لینا کہ میں اللہ کا آخری نبی اور رسول ہوں. بھٹکنا نہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نبی آخر الزماں ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا
اور میرے بعد کوئی نیا دین نہیں آئے گا. دین الاسلام از دا لاسٹ ریلیجن فرام اللہ عز و جل. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دوران میں بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں ایک لفظ جو میں کئی دفعہ بول چکا ہوں. اسمعوا قولی اسمعوا قولی اسمعوا قولی، بار ریپیٹ کر رہے ہیں کہ اے لوگوں تم مجھے سنو اور سمجھو جو میں کہہ رہا ہوں. قول یعنی بات، قولی میری بات جو میں کہہ رہا ہوں اس کو اچھی طرح سے سمجھ لو. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں دیکھو میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جانا، بھٹک نہ جانا، صراط مستقیم پر رہنا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی قد ترکت فیکم فإن مسکتم بہ لن تضلوا ابدا کتاب اللہ و سنتی. میں تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس نے ان دو چیزوں کو تھام کر کے رکھا فإن تمسکتم، اللہ عز و جل کا کلام اور میری سنت، تو وہ کبھی بھی اپنے راستے سے ہٹے گا نہیں، وہ ہمیشہ صراط مستقیم پر رہے گا. اور جب بھی ہم پریشانی میں ہوں یا نہ ہوں، ہم دشواری میں ہوں یا نہ ہوں، ہمیں ان دو چیزوں کو تھام کر رکھنا ہوگا، کلام اللہ یعنی قرآن المجید اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبے کے کنکلوڈنگ پارٹ میں آ چکے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چہرے انور کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور اپنی انگشت مبارک، آپ کی انگلی کو اس طرح سے آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم انی قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ. پہلے آسمان کی طرف اپنے چہرے انور اور انگلی کو کرتے ہیں اور پھر لوگوں کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں اے میرے رب، میں نے جو میسیج تھا، جو پیغام تھا، وہ میں نے پہنچا دیا. بلغت الرسالہ وادیت الامانہ، اور جو امانت دی گئی تھی، کون سی امانت، کون سا رسالہ، کون سا پیغام، قرآن مجید، وہ میں نے امانت جو تھی وہ پوری کی پوری ادا کر دی ہے. وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، اور اس کے علاوہ میں نے تمام امت کو نصیحت فرما دی ہے. اور اس طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ آپ کا اختتام ہوا. اور اختتام خطبہ پر 9 ذی الحج 10 سن ہجری یوم الجمعہ عصر کا وقت جو ہے حضرت جبرائیل امین نازل ہو رہے ہیں ایک آیت کریمہ لے کر کے سورہ المائدہ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم. الیوم آج اکملت پورا کیا، لکم تمہارے لیے، دینکم دین تمہارا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور حجت تمام کی، اتممت یعنی کمپلیٹ کی، علیکم تمہارے اوپر، نعمتی اپنا احسان، اپنی نعمت، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے پسند کیا تمہارے لیے دین الاسلام. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا.
صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم۔ میں سمجھتا ہوں یہ خطبہ آپ کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آج کا یہ موضوع اختتام پر پہنچتا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اس پیغام کو اپنے تک محدود نہ رکھتے ہوئے لوگوں تک پہنچائیں، چونکہ آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ ثواب دارین کی خاطر آپ کو اس میسیج کو دوسروں تک پہنچانے میں ہی آپ کا اور میرا بھلا ہوگا اللہ عز و جل کی یہاں۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ سے وداع چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔